آج آپ جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں میرے ساتھ آپ نے لازمی رہنا ہے، کیونکہ آج میں ایک بڑا یوں سمجھ لیجیے ایک دھماکہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں پوری پاکستانی قوم کے ساتھ سامنے، کہ جو شاید آپ کی سماعتیں سن نہ پائیں یا سن پائیں تو اس پہ یقین نہ کر پائیں۔ بات یہ ناظرین کہ آج بات ہوگی گھریلو تشدد، تدارک و تحفظ بل 2021 کے حوالے سے، جو تمام پاکستانیوں کے لیے اس وقت جہاں جہاں مجھے بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں، ایک ریڈ الرٹ سے، ایک دھماکے سے ناظرین کم نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے خاندانی نظام کے خلاف انتہائی بھیانک ترین سازش بھی ہے، جس کو قانون بنا کر ایک بم کی صورت میں ناظرین خاندانی نظام کی جڑوں میں رکھ دیا گیا ہے، جس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے جس کا تصور کرنا محال ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ میں ایک عام پاکستانی مسلمان باپ بھی ہوں۔ میں اس وقت کسی اینکر کی حیثیت سے آپ سے بات نہیں کر رہا، ایک عام پاکستانی باپ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک عام پاکستانی مسلمان شوہر بھی ہوں ناظرین، جو پاکستان کے خاندانی نظام کو، والدین اور اولادوں کے تعلق کو اور میاں بیوی کے رشتے کو صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوں جہاں اولادوں کے نام کے آگے الحمدللہ آج بھی ان کی ولدیت لگی ہوتی ہے۔ میں اس مغرب کا شہری نہیں ہوں جہاں اکثر انسانی وجود ولدیت تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بل جس کے بارے میں بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بل 19 اپریل 2021 کو قومی اسمبلی اور 21 جون 2021 کو پاکستان کی سینٹ میں انتہائی اجلت اور خاموشی کے ساتھ اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت مغرب کی خوشنودی کے لیے منظور کیا گیا۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین، یہ بل خواتین، بچوں، بڑوں اور متعلقہ افراد کے تحفظ، دادرسی اور آزادی جیسے دلکش سلوگنز میں ملبوس پاکستانی فیملی سسٹم کے لیے موت کا اور تباہی کا ایک مکمل پروانہ ہے۔ یہ بل ناظرین قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بل آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ بل ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری روایات، ہماری نارمز کے مکمل طور پہ خلاف ہے۔ اس گھریلو تشدد بل کی روح سے ناظرین بیوی، اب سنتے جائیے اور اپنے دلوں کو تھامتے جائیے کہ پاکستان میں ہونے والا اب کیا ہے، کہ اس گھریلو تشدد بل کی روح سے بیوی، اولاد یا زیر کفالت افراد کو ہر طرح کا استحصال، یعنی جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، زبانی، جنسی اور معاشی استحصال ہے، یعنی اس میں آپ جو ہے کسی بھی طرف، کسی بھی حوالے سے کسی بھی وقت جکڑے جا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح آج مغرب میں والدین 10 سال کے بچے کو اصلاح کی غرض سے گھور کے بھی اگر دیکھ لیں تو پولیس سے فوراً جو ہے وہ پروانہ آ جاتا ہے، پولیس آپ کو لے کے چلی جاتی ہے، پھر آپ پولیس سے نمٹتے پھرتے ہیں۔ یعنی اسی طرح سے ناظرین، جس طرح سے مغرب کے اندر اولادوں کے لیے والدین کو چوکیدار بنا کے رکھ دیا گیا، اس سے آگے کچھ نہیں، یہی صورتحال اب پاکستان کے اندر نافذ ہونے والی ہے۔ یعنی اسی طرح اس قانون کے مطابق تربیت، بیرا روی سے روک ٹوک اور ان کی اخلاقی اصلاح کا جو اختیار شوہر یا والدین کے پاس تھا، اسے اس قانون کے اندر مکمل طور پہ سلب کر لیا گیا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بیوی، اولاد یا خاندان کے فرد کے نجی معاملات میں، انورٹڈ کاماز میں لے لیجئے ناظرین ان جملوں کو، نجی معاملات میں، ان کی خلوت میں بیجا دخل اندازی کا حق شوہر، باپ، چچا، تایا یا سرپرست کو حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دروازہ بند کر کے آپ کے سامنے جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی خلوت کے لمحات میں جسے چاہیں، یعنی جیسے چاہیں اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کریں، ان کو پورا حق حاصل ہے۔ آپ سوال کریں تو وہ جواب میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ who the hell are you؟ آپ کون ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں؟ آپ کی دخل اندازی ناظرین ان کی خلوت، آزادی، اخلاقی بلندی اور سلامتی پر چڑھائی کا باعث ہوگی۔ آپ شوہر، باپ یا سرپرست ہو کر، بے شرم ہو کر اپنے گھر میں خاموش بیٹھیں گے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مرد نے دوسری شادی کی بات کی تو وہ دراصل دھمکی تصور ہوگا، یعنی وہ بدکاری کرے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی سوال اس سے نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دوسری شادی کی بات کرے گا تو دھمکی تصور ہوگا۔ بلکہ مرد اپنی زبانیں مکمل طور پہ اب سی لیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اب مذاق بھی بے عزتی تصور ہوگا اور باپ کا مذاق بچوں کی توہین یا تضییق سمجھی جائے گی۔ اگر اولاد یا بیوی نے کہا کہ میری نگرانی یہ تعاقب کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی اس کی سرزنش ہوگی، قانون متحرک ہوگا۔ نجی زندگی، آزادی اور سیکیورٹی کو شوہر یا والدین سے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ یہاں تک تباہی ہے ناظرین، یہاں تک تباہی ہے کہ اگر کوئی مخبر اطلاع دے دے کہ فلاں گھر میں شوہر بیوی کے ساتھ یا باپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دشمنی میں
یا اپنے کسی ذاتی مقصد کے تحت، تو اس پر بھی ایکشن ہوگا۔ اور ایکشن کا معاملہ کیا ہے ناظرین کہ تعزیریں لگیں گی، سزائیں دی جائیں گی، یہاں تک ہے کہ 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور اس سے آگے کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ جب جو چاہے جس وقت چاہے کسی کے بھی ہرے بھرے آنگن کو مکمل طور پر راکھ کے ڈھیر بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، گھر بربادی، میں اسے گھر بربادی قانون کہتا ہوں، یہ گھر بربادی قانون کسی شتر بے مہار مغربی معاشرے کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، مگر پاکستانی جیسے یعنی پاکستان جیسے غیور معاشرے کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں تاکہ ریکارڈ پہ بات چلی جائے۔ دیکھیے میں اس بات کو انڈورس نہیں کرتا کہ غیرت کے نام پر پاکستان میں قتل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر یہ قانون اسی انداز سے رائج ہو گیا تو خدا نہ خواستہ آپ کئی قندیل بلوچے پیدا کریں گے پاکستان میں، اور کئی قندیل بلوچوں کے بھائی پیدا کریں گے۔ میں عمران خان صاحب ایک جملہ آپ سے 10 بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے پردے پر بات کی تھی پوری پاکستانی قوم کے دلوں کو جیت لیا تھا، جب آپ نے عورت کی حیا پر بات کی تھی پوری پاکستانی قوم کے دلوں کو جیت لیا تھا، لیکن آج آپ کی ناک کے نیچے یہ قانون بن چکا ہے جو نسلوں کو تباہ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کہتا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو، یہ قانون کہتا ہے کہ اولادوں کے سامنے والدین اف تک نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی لڑیں تو حتی الامکان گھر کو بنانے کی کوشش کریں، یہ قانون کہتا ہے کہ بس گھر کو تباہ کریں اور تباہ کریں۔ یہ دراصل مغرب کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اندر اب اس بل کی صورت میں رائج کیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اٹھے، علماء اٹھے، تمام اینکرز اٹھیں۔ ہم بجٹ کے اندر تقریریں تو بہت کرتے رہے صاحب بجٹ کے موقع پہ اور کاپیاں پھاڑتے رہے، آئیے ذرا آپ دیکھیں پاکستانی معاشرے کے پرخچے کیے جا رہے ہیں، پاکستانی معاشرے کی فیبریکیشن کو پھاڑا جا رہا ہے۔ اب اس پر ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کامران جاوید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو جناب جنید اقبال صاحب کی ہے۔ میں حیران ہوں اینکر صاحب پہ کہ جناب انہوں نے کیا تجزیہ فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جناب جب آپ گھریلو تشدد کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں تشدد آتا ہے مار پیٹ، نفسیاتی طور پہ بھی تشدد ہوتا ہے اور مار پیٹ ہوتی ہے تھپڑ مارنا، گالم گلوچ دینا یا عزت نفس پہ حملہ کرنا۔ عزت نفس پہ حملہ کیسے کیا جاتا ہے کہ جیسے مہمان بیٹھے ہوں یا کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو لوگوں کے سامنے بچوں کی بے عزتی کرنا یعنی انسلٹ کرنا، مثلا اور بچوں کے سامنے بیوی کو تھپڑ مار دینا یا میاں بیوی کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، جس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق، اور اولاد سب کچھ کیچ کرتی ہے، دماغ میں بٹھاتی ہے کہ بھئی اچھا تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ سب آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے وہ آبزرور ہوتا ہے۔ جناب آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا گرل فرینڈ لے آئے گا اور آپ کے سامنے منہ کالا کرے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ آپ اس کا کچھ کیسے نہیں بگاڑ سکتے جناب؟ آپ تو اسے کتے کی طرح مارتے رہے ہیں بچپن میں۔ جب آپ اسے کتے کی طرح ماریں گے اور آپ اسے دھمکیاں دیں گے کہ تو کسی سے بات کر کے دکھا، لڑکی سے یا لڑکی سے خاص کر، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، جب اس طرح کی بات ہوگی تو اولاد پریشر میں آئے گی، اور جب پریشر میں آئے گی تو لامحالہ وہ پھٹے گی۔ لاوا ایک جگہ پہ لاوا جمع ہوتا رہتا ہے مسٹر۔ جب وہ لاوا جمع ہوتا رہتا ہے تو لاوا جمع ہوتے آخر تو آتش فشاں بنے گا، اور جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تباہی لے کے آتا ہے۔ اس لیے مسٹر عمران خان صاحب نے جو بل بنایا ہے نا، گھریلو تشدد بل، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے کیا؟ انسانی حقوق کے بارے میں ہے کہ اگر عورت کو خاوند مارے گا یا بچے کو باپ مارے گا، اس صورت میں فوراً ایک شکایت درج کراؤ۔ یہ ہے انسانی حقوق کا خیال۔ بھائی صاحب جنید اقبال صاحب، آپ عالم دین نہیں،
آپ مجھے ظالم دین لگے، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے جناب آپ کو شاید پتہ ہی نہیں کہ ہمارے معاشرے میں باپ اولاد سے سگریٹ منگاتا ہے، 8 سال کے بچے سے، 10 سال کے بچے سے، اور خود پی رہا ہوتا ہے۔ پھر جب اولاد 18 سال یا 20 سال کی ہو جاتی ہے اور وہ باپ کے سامنے جا کے سگریٹ پی رہی ہوتی ہے تو باپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور بھائی صاحب جو کچھ باپ کرتا ہے نا، جو کچھ باپ کرتا ہے اور باپ کو کرتے ہوئے اولاد دیکھتی ہے، وہی کچھ اولاد کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے منہ کالا کرتے رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے۔ آپ اپنے اولاد کو باقاعدہ اعتماد دیں، آپ اپنی اولاد کو نماز پر لے کر جائیں مسجد میں، آپ اپنی اولاد کو سنیں، اس کی بات کو سنیں، دوستانہ رویہ رکھیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ مضبوط بنائیں، خدا کا واسطہ، کیونکہ آگے آپ کی بیٹی نے 10 لوگوں سے نبڑنا ہے، 10 لوگوں سے پنگا لینا ہے، خاوند سے، ساس، سسر، دیور، جیٹھ، دیورانی، جیٹھانی، ساس، نندیں۔ آپ کی تو مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر خاوند فرض کیا آپ کی بیٹی کا خاوند یعنی آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو کٹی پڑا ہو، مارے پڑا ہو، تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ صرف ساس کے کہنے پہ یا اپنے سسر کے کہنے پہ یا کسی کے بھی بہکانے پہ، کیونکہ ہمارا معاشرہ زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آئی ایم سوری سر، وی آر ناٹ گڈ مسلمس۔ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیے تھے۔ ہم یہاں پہ فرقہ واریت کے مارے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 11 ازواج کی، اور 11 ازواج صرف اس لیے نہیں کی کہ ان کو کوئی لالچ تھی، ان کو یہ تھا کہ مثال دینی تھی، سبق دینا تھا کہ بھئی اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کبھی حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کو نماز توڑ کے تھپڑ نہیں مارے۔ آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اکثریت لوگ ایسے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بچہ نماز کے آگے سے گزر جائے تو اس کو 100 سنائی جاتی ہیں۔ وہ بچہ چپ نکال ممی، تو وہ یوں رو رہا ہوتا ہے بیٹھا۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ اپنے گھریلو تشدد کی یہ جو تھیوری ہے نا، یہ اپنے پاس رکھیں سر۔ یہ ویسٹ نہیں ہے، واقعی مجھے پتہ ہے یہ ایسٹ ہے، اور یہیں سے غزوہ ہند سٹارٹ ہونی ہے، سمجھے؟ اور ہمیں پتہ ہے۔ میں ایک بچے کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بچے کے لیے وہ تھا ریاضی میں کمزور، اس کے لیے ایک استاد رکھا گیا۔ وہ استاد نا یکدم گندی ولگر باتوں پہ اتر آیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن وہ بچہ برداشت کرتا رہا۔ ایک دن جا کے اس نے وہ ساری باتیں اپنی نانی سے کہہ سنائی۔ اب کیا ہوا کہ وہ نانی نے، اس بچے کی نانی نے بیٹھنا شروع کر دیا، یعنی نانی کے ساروں کے کان کھڑے ہو گئے، ہاں جی آپ اس کو کچھ کرو۔ اچھا، وہ جو جا کے بیٹھ گئیں، چوتھے دن بھاگ گیا ٹیوشن چھوڑ کے، نہیں میں نہیں پڑھا سکتا۔ وہ بھائی صاحب، جناب جنید اقبال صاحب،
آپ اپنے اصلاح کر لیں، بچہ وہی سیکھتا ہے جو بڑے اسے سکھاتے ہیں۔ بی اما نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو تھپڑ مار کے نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھائے۔ ایک دن مولانا محمد علی جوہر اٹھ کے آئے تو آ کے کہتے ہیں بی اما السلام علیکم، بی اما سلام۔ تو آتے ہی بی اما نے سوال کیا، علی نماز پڑھی تھی؟ جی جی پڑھی تھی۔ نہیں، تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے، جاؤ پڑھو۔ یعنی بی اما نے مولانا محمد علی جوہر کے منہ سے بدبو کے تھرو جھوٹ پکڑ لیا کہ جناب یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اسے تھپڑ نہیں مارا، اور اسے تھپڑ نہیں مارا۔